کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کرام میں ہر دفعہ صرف مور نبوت محمد رسول اللہ کی ہی توہین کی جاتی ہے، یا پھر یہ کسی جانی بوجھی سازش کا نتیجہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ کی توہین کی جاتی ہے تو ہمیشہ احادیث کو ہی کیوں بنیاد بنایا جاتا ہے؟ آج تک کبھی بھی کسی نے قرآن کی ایک آیت بھی کوٹ نہیں کی، اور آج ہم ان سوالات کے جواب جانیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ اپنے اعلان نبوت سے لے کر آج تک واحد مہر نبوت محمد رسول اللہ ایسی شخصیت ہیں جو اچھے یا برے معنی میں ہی صحیح لیکن سب سے زیادہ انڈر ڈسکشن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت محمد رسول اللہ کا تذکرہ اتنے ٹیکنیکل انداز سے کیا ہے کہ رسول اللہ کا ذکر تا قیامت چلے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں یا تو میل ہے یا پھر انہوں نے رسول اللہ کی شخصیت کو قرآن کے مطابق سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ رسول اللہ کو غلط انداز سے پورٹرے کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مہر نبوت محمد رسول اللہ کا ایک امیج قرآن پیش کر رہا ہے اور دوسرا امیج احادیث میں ملتا ہے، اور دونوں امیجز میں فرق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا جو امیج پیش کیا ہے اس کا بنیادی مقصد ہمیں صحابی رسول اللہ بنانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت محمد رسول اللہ کی ساری زندگی میں سے چن کر صرف ان لمحات کو قرآن کا حصہ بنایا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نہ صرف رسول اللہ کی پہچان ہو بلکہ ہم رسول اللہ سے دوستی کر سکیں اور اس دوستی کا حق بھی ادا کر سکیں۔ صحابی رسول اللہ بننے کا طریقہ کار بہت وسیع موضوع ہے جس بابت ہم کسی اور خطاب میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ بہرکیف مختصراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جن آیات میں بھی رسول اللہ کا نام آیا ہے یا پھر جو آیات رسول اللہ کے اپنے حالات زندگی سے متعلق ہیں تو ان آیات میں صحابی رسول اللہ بننے کی ترکیب موجود ہے۔ صحابی رسول اللہ بننے کے حوالے سے پہلا اسٹیپ جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا رسول اللہ کا قرآن کے مطابق امیج۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو اس ضمن میں کچھ اہم ترین نکات ذہن میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں احادیث کو پرکھنے میں آسانی ہو۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ تمام تر احادیث وہی غیر مطلوع کا نتیجہ ہیں، اور وہی غیر مطلوع کسی بھی انسان کے حال کے لمحات میں رہتے ہوئے رہنمائی دیتی ہیں۔ وہی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ قدیم عرب کے لوگ چونکہ علم دوست نہ تھے اس لیے ان میں تحریری ڈاکومنٹیشن کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ البتہ حافظے کی بنیاد پر شعر و شاعری اور قصہ گوئی کے ذریعے وہ اپنی تاریخ مرتب کرتے تھے، جبکہ مہر نبوت محمد رسول اللہ نے اس کام کو باقاعدہ دفتر کی شکل دی، اور اس میں رسول اللہ کی حکمت یہ تھی کہ قرآن جس ترتیب میں نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ اس ترتیب کو آئندہ آنے والے زمانوں کے انسانوں کے لیے ایک نسخہ بھی بنا رہے تھے، اس لیے صورتوں کو آگے پیچھے کیا جا رہا تھا، اور اس کے لیے آیات اور صورتوں کو لکھنا بہت ضروری تھا تاکہ آسانی سے ری ارینج کیا جا سکے۔ جبکہ رسول اللہ کے اپنے دور میں احادیث کو لکھنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہ کی گئی کیونکہ رسول اللہ تو ان میں خود موجود تھے، اس لیے صحابہ کا تمام فوکس صرف قرآن پر ہوتا تھا۔ نیز رسول اللہ نے بھی از خود منع فرمایا تھا کہ قرآن کے بغیر میری کوئی اور بات قید کتابت میں مت لاؤ، جس کا ذکر صحیح مسلم کے انٹرنیشنل حوالہ حدیث نمبر 5326 میں موجود ہے۔ اور اس بات کو کہنے میں رسول اللہ کی دو حکمتیں تھیں، ایک تو یہ کہ روزمرہ کی زندگی اور آپس کی باتیں وہی غیر مطلوع کا نتیجہ ہے، اس لیے ان باتوں کا تعلق صرف رسول اللہ کے دور سے تھا، جبکہ قرآن وہی مطلوع کا نتیجہ ہے جو ہر وقت میں اپلائی ہو رہا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ کہیں بات کے آنے والے وقت میں قرآن اور احادیث آپس میں مکس نہ ہو جائیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی کوئی عظیم ہستی اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو لوگ اس عظیم ہستی کے تذکرے بھی کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی یہی معاملہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا تذکرہ بھی بلند ہونا شروع ہو گیا۔ قدیم عرب کے لوگ چونکہ ڈاکومنٹیشن کے لیے حافظے کا استعمال کرتے تھے اور شعر و شاعری اور قصہ گوئی میں ماہر تھے، اس لیے قرآن کی آیات بھی ردم میں ہیں، نیز قصہ گوئی کے انداز میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس وقت کے صحابہ کے لیے بہت آسان تھا کہ پورے قرآن کو حفظ کر لیا کرتے تھے، بلکہ یہ عظیم الشان قرآن تو آج بھی حفظ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات ایک مخصوص ردم میں ہے، اس لیے انسانی دماغ انہیں قبول کر لیتا ہے۔ لیکن احادیث کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہ تھا، کیونکہ احادیث نہ تو شعر و شاعری کے انداز میں تھی اور نہ ہی وہ کوئی قصے کہانیاں تھے، بلکہ زندگی کی واضح حقیقتیں تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، نسلیں بدل رہی تھی، اور رسول اللہ کا جو امیج قرآن میں اللہ
تعالی نے بیان فرمایا ہے وہ معدوم ہوتا چلا جا رہا تھا، خلافت ملوکیت میں بدلتی چلی گئی، برے سے برے خلیفہ منظر پر آنے شروع ہو گئے، عربیوں کی آپس کی دشمنیوں کے نتیجے میں حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے، اور یوں تقریباً 250 سال کے بعد احادیث کو ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سورہ المومنون کی آیات نمبر 112-113 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے حافظے کی طاقت اور سائنس بیان کی ہے، جس کے مطابق دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی خود کی زندگی کو بھی اگر ڈاکومنٹ کرنا چاہے تو 1 یا 2 دن سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ فریم نہیں کر سکتا۔ لہذا احادیث مرتب کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ حافظے کی مضبوطی کا آیا، اور احادیث چونکہ کوئی شعر و شاعری یا قصہ گوئی نہ تھی، اس لیے نسل در نسل ایگزیکٹ انداز سے حفظ بھی نہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے احادیث مرتب کرنے کے لیے بنیادی معیار زیادہ سے زیادہ راویوں کا بنا، لیکن تمام تر احتیاط کے باوجود بھی آج تک کئی احادیث کو کمزور جانا جاتا ہے کیونکہ ان کے راوی تعداد میں کم ہے۔ نیز بعد ازاں نہ جانے کب اور کن لوگوں کی آپس کی چپکلش، سیاسی اور ذاتی مفادات کے نتیجے میں احادیث کے نام پر کئی ایسی باتیں شامل کر دی گئیں جن سے رسول اللہ کا قرآن کا امیج نہ صرف بری طرح متاثر ہوا بلکہ زندگی کی سچائیاں قصے کہانیوں میں بدل گئیں، اور ایسی ہی احادیث کو بنیاد بنا کر رسول اللہ کی شان میں توہین کی جاتی ہے۔ آج ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم قرآن میں موجود رسول اللہ کے امیج کو سمجھتے ہوئے صحابی رسول اللہ بننے کا شرف حاصل کریں تاکہ ہماری شخصیت کی تعمیر ہو اور ہم اپنی گفتار اور کردار میں مانند رسول اللہ نظر آئیں۔ کیونکہ ازت دھیان رہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا امتی ہے تو دوسرے شخص کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ جس طرح کا انسان ہے ان کا نبی بھی ایسا ہی ہوگا۔ نیز ہمیں حدیث کو پرکھنے کا معیار بھی بدلنا ہوگا اور راویوں کی کثرت تعداد پر بھروسہ کرنے کی بجائے رسول اللہ کے قرآن کے امیج کو بنیاد بنانا پڑے گا، اور اگر ہم ایسا کر گئے تو پھر ویسے ہی کسی کی جرت نہ ہوگی کہ توہین رسالت کر سکے۔ ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے خطاب کا موضوع ہوگا کسی بھی معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے دل کی سنیں یا دماغ کی۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔